الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانیوں سے بچنے کا ایک نسخہ ہمیں بتلایا تھا کہ جس شخص کو بھی کوئی ضرورت اللہ تعالی سے ہو یا اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے سے کوئی حاجت یا ضرورت ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے سنت طریقے پر، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے. حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر دعائے حاجت پڑھے، پھر اپنی زبان میں جو کچھ بھی اللہ سے چاہتا ہے وہ عرض کرے. تو امید ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور اس کی پریشانی دور فرما دیں گے، ضرورت پوری فرما دیں گے، پریشانی دور فرما دیں گے. اس سلسلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسباب کے دائرے میں ہے، اس لیے انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ ان اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھنی چاہیے انسان کو. حتیٰ کہ ہمارے یہاں عام طور پر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ پر توکل ہم جب کریں جب ہمارے سامنے چیز موجود نہیں ہے کہ بھئی توکل علی اللہ ہم نے کیا، اور جب سامنے چیز موجود ہے تو پھر توکل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے. فرمایا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دسترخوان لگا ہوا ہو، کھانا اس پر رکھا ہوا ہو، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا موجود ہے، دسترخوان پر رکھا ہوا ہے، جب چاہیں گے ہاتھ بڑھائیں گے کھا لیں گے. فرمایا کہ نہیں، یہی وقت ہے توکل اور بھروسہ کرنے کا کہ اللہ کھانا بھی لگا ہوا ہے، دسترخوان بھی موجود ہے، نعمتیں ساری کی ساری ہیں، لیکن میرا توکل اور بھروسہ آپ پر ہی ہے. آپ چاہیں گے تو ان نعمتوں کو میں استعمال کر سکوں گا، اور نہیں چاہیں گے تو اس نعمت کا ایک ذرہ بھی میں اپنے ہاتھ بھی اس تک نہیں لے جا سکتا. بعض اوقات ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود انسان ہاتھ ابھی بڑھایا نہ نہیں پاتا کہ اس کی جان نکل جاتی. کیا کرے؟ یا خدا نہ کرے بیماری کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس نعمت کو استعمال بھی نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگ پر فالج کا حملہ اسی طرح ہوا کہ وہ چائے پی رہے تھے، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا اور وہیں لرزنا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر وہ چائے پی نہیں سکے. تو دیکھیے چائے کی پیالی بھی ہاتھ میں موجود ہے، اس میں چائے بھی موجود ہے،
ارد گرد لوگ بھی موجود ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ اہم ترین نقطہ ہے اس کا کہ سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی بھروسہ اللہ پہ رکھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دیہاتی کو جب اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نماز کا وقت آ جائے تو اپنی اونٹنی کو باندھوں یا ایسے ہی چھوڑ کے توکل اللہ کر کے نماز شروع کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ساقیہ و توکل، اس کی پنڈلی کو باندھو پہلے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. بھروسہ اللہ ہی پر کرنے کا اس لیے کہا کہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، رسی کو کوئی کاٹ بھی سکتا ہے. اللہ نے اس اونٹ میں اتنی طاقت رکھی کہ وہ بھی توڑا سکتا ہے خود. لیکن البتہ حکم دیا کہ تم رسی کو باندھو، رسی سے اس کو باندھو اور پھر کہو کہ توکل اللہ، اللہ کے بھروسے پر. دکان کو بند کر کے تالا لگاؤ اور پھر کہو کہ اللہ آپ کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کھلی چھوڑ کے آگے اور کہے کہ اللہ تیرے توکل پہ چھوڑ دی، یہ توکل منع. اس توکل کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا. اس کی طاقت اور تحمل بھی ہم میں نہیں. کچھ ہو جائے گا تو بھروسہ ہی ختم ہو جائے گا اللہ پہ کہ اللہ میں تو تیرے بھروسے پہ چھوڑ گیا تھا اور یہاں تو لوگوں نے آ کے صفایا کر دیا دکان کو. تو ہمارا تو توکل بھی اور یقین بھی ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اس لیے وہ کام مت کیجیے کہ بعد میں پچھتاوا اور پریشانی ہو. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل اس وقت اختیار کرو جب سارے اسباب بھی اختیار کرو. بھروسہ اسباب پر نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو بس. تو بہرحال پہلا طریقہ تو یہ بتایا کہ سب سے پہلے تم وضو کرو. وضو بھی کامل درجے کا ہو. کامل درجے کا وضو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طریقے پر مت کرو کہ بس جلدی سے وضو کر لیا، پتہ نہیں کوہنی گیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایڑی سوکھی رہ گئی، کچھ پتہ ہی نہیں. بلکہ جو طریقہ ہے سنت طریقہ، اس طریقے پر آدمی وضو کرے. اور اس میں جو دعائیں ہیں بعض مسنون ہیں، بعض صرف آداب کی حد تک ہیں، تو جو ان میں سے یاد ہیں وہ بھی پڑھے، ان کی تلاوت بھی کرے اور پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھے. اب 2 رکعت نماز پڑھے گا تو یقیناً 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرے گا. تو کوئی الگ سے نیت نہیں ہے اس کی. جس طرح اور نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی یہ بھی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بس کافی. اور ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ہمارے ہاں جو ایک لمبا چوڑا عمل ہے کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے 4 رکعت نماز پر وقت اثر اور پیچھے اس امام کے، اور نہ جانے اتنا لمبا چوڑا ہم کہتے ہیں زبان سے کہ اتنے میں تکبیر تحریمہ نکل جاتی ہے. اور بعض بیچارے وہمی ہوتے ہیں وہ اپنی نیت ہی کرتے رہ جاتے ہیں، 1 رکعت ہی نکل جاتی ہے. اس لیے اس چکر میں نہ پڑے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہی نیت. جب گھر سے چل رہے ہیں نیت یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا عصر کی یا مغرب کی، یہ جو گھر سے نکلتے وقت ارادہ ہے یہی نیت ہے اصل میں. اب اگر آتے ہی کوئی شخص امام کو کسی حالت میں پائے، کسی رکن میں پائے اور آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائے تو اس کی نیت ہو گئی. امام تو رکوع میں ہم کھڑے ہوئے نیت کر رہے ہیں، زبان سے ادا کرنے میں اتنا وقت لگا کہ امام رکوع سے اٹھ گیا، رکعت ہی نکل گئی. اس لیے گھر سے ہم چلتے ہوئے جو نیت کر لیتے ہیں وہ نیت کافی ہے. ہمارے یہاں اصل میں بعض لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اس پر عمل کرنے میں سنت طریقہ بھی رہ جاتا ہے، بعض اوقات فرائض سے بھی چھوٹ جاتے، فرائض بھی رہ جاتے ہیں. اب نماز جنازہ ہے، آپ دیکھیں گے اکثر مسجدوں میں نماز جنازہ کی نیت بتائی جائے گی. ہر جنازے کے وقت امام صاحب کھڑے ہو کے نیت بتاتے ہیں. 4 رکعت صلاۃ الجنازہ تکبیرات کی، اس کے بعد پھر ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا حاضر میت کے، اور اس کے بعد پھر وہ شروع کرتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. آدمی بس یہ نیت کر لے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، یہی کافی. نماز جنازہ جب پڑھتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. چاروں تکبیریں بھی شامل ہیں، ثنا بھی شامل ہے، درود شریف بھی شامل ہے، اور دعا اس میت کے لیے بھی شامل. اب اکثر لوگوں کو دعائے نماز جنازہ تو نہیں آتی،
لیکن بیچارے کھڑے ہوئے یہ نیت کرتے رہتے ہیں یہاں تک جنازے کی نماز بھی نکل جاتی ہے بعض اوقات. تو اس لیے آسان ہے دین، اس کو آسانی کو اختیار کیجیے. نماز جنازے کا اگر اعلان ہو گیا، دل میں نیت کر لیجیے نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، کافی. جو نیت امام کی وہ ہماری نیت ہو گئی. تو یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ صلاۃ الحاجت کی کوئی الگ سے نیت نہیں ہے، پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کافی. پڑھ رہا ہوں دل میں ہے بہت، زبان سے بھی اگر اتنا کہہ لیا کہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں. اس کو ضروری نہ سمجھے، ضروری سمجھنا غلط. اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے. اس نماز میں بعض لوگوں نے اب یہ مزید ایک چیز پیدا کر دی کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے. ہو سکتا ہے کسی کو سورہ الم نشرہ نہ آتی ہو، جیسے بعض نے کہا کہ پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ نصر. یاد رکھیے کہ سنت سمجھ کے مت پڑھیے اس کو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. بعض بزرگوں نے اپنے طور پر اگر سورہ الم نشرہ یا سورہ نصر پڑھ لی تو ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھی، اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے، لیکن اس کو سنت مت سمجھیے. اگر آپ سنت سمجھیں گے تو یہی بدعت ہو جائے گی. بدعت کس کا نام؟ جو چیز شارع علیہ السلام نے ہمارے لیے مقرر نہیں کی، متعین نہیں کی، اس کو ہم ضروری سمجھ لیں کہ صاحب ایسا ہی کرنا ضروری. بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا کام کیجیے. حکم یہ ہے کہ تم جہاں سے چاہو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جہاں سے آسان لگے، کوئی خاص صورت متعین نہیں. اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت میں جو صورت چاہو پڑھ لو. البتہ اگر آدمی نے کسی بزرگ کا قول یہ سنا ہے کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے اور یہ سنت نہ سمجھتے ہوئے ویسے ہی وہ پڑھ لے تو اس میں حرج نہیں. تو بہرحال 2 رکعت اس طرح سے ادا کرے. جب 2 رکعت پڑھ لے اب اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگان دین نے اس کی 2 توجیہ بیان کی. حمد و ثنا ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی کہ وہ حمد و ثنا کے لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ نے اس میں دعویٰ بھی کیا ہے اور دلیل بھی دے دی. دعویٰ یہ ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے، اور دلیل یہ ہے کہ رب العالمین ہے، سارے جہاں کو اس نے پیدا کیا. تو دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے اس میں. اب ہم جو اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں تو دیکھیے دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں کہ حضور آپ تو ایسے ہیں، آپ کا اقبال بلند ہو. کسی معمولی سے عہدے دار کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت تو واقعتاً تعریف کے مستحق ہیں. دنیا میں جتنی بھی تعریف کی جاتی ہے اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہے. کسی کے حسن و جمال کی، خوبصورتی کی، بدصورتی کی، آپ جو کچھ بھی تعریف کرتے ہیں، منبع و مرکز کون؟ اللہ رب العزت. تو اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے تعریف کے لائق. تو اس لیے جب دنیا کے بادشاہوں کی ہم تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر ہماری جو حاجت ہے، مراد ہے، وہ پوری کر دے، تو اسی طرح ہم اللہ کے دربار میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں کہ اللہ تمام تعریفوں کے لائق آپ ہی ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ہی کے قبضہ قدرت میں یہ سارے امور ہیں، آپ چاہیں تو فلاں کے دل کو موڑ سکتے ہیں. تو اللہ سے اللہ کی تعریف سب کہ اللہ کو اتنی قوت طاقت حاصل ہے، زبردست ذات ہے وہ. تو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری مراد کو پوری فرما دیں، ایک توجیہ تو یہ ہے، اس لیے حمد و ثنا کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہماری تعریف کے. اور دوسری توجیہ جس کو بعض حضرات نے ترجیح بھی دی ہے، بعض اہل علم نے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ انسان پر نعمتوں کی بارش ہمہ وقت ہو رہی. جو مصیبت یا جو حاجت اس کو ہے، جو ضرورت ہے، اس ضرورت حاجت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے. ٹھیک ہے تم مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، مشکل ہے تمہیں، یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں جو تواتر کے ساتھ تم پر برس رہی ہیں. تو چونکہ انسان غرض کا بندہ ہے، اپنی غرض کے لیے وہ اللہ کے پاس بھی آتا ہے، اپنی غرض کے لیے وہ انسانوں کے پاس بھی جاتا ہے.
تو ایسا نہ ہو کہ اس غرض میں مبتلا ہو کر اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنا بھول جائے، اور خدا نہ کرے ناشکری میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یا اللہ میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، آپ میری ایک ضرورت پوری نہیں کرتے، ایک حاجت میری پوری نہیں کرتے، میری اس پریشانی کو دور نہیں کرتے، یہ ناشکراپن۔ تو یہ بات بتا دی کہ چونکہ یہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت سامنے آ گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سی نعمتیں ہیں جو تم پہ برس رہی ہیں۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور حضرت بیمار تھے، سخت بخار تھا، اور بخار کی تپش کی وجہ سے بے چین تھے۔ تو حضرت جا کے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے میاں بس جی رہے ہیں، دعا کرو موت آ جائے اس سے جینے سے، تو الیاذ باللہ ہمارا حال تو یہ۔ لیکن جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے ہمیشہ، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، الحمدللہ میرے کان ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے دونوں ہاتھ ٹھیک ہیں، میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، میرا دل کام کر رہا ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ اسے بھی دور کرو۔ تو پہلے نعمتوں کا استحضار کہ بھائی صرف تم بخار کو لے کے پڑ گئے، پیٹ کے درد کو لے کے پڑ گئے، اور باقی جو نعمتیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں۔ اگر پیٹ کی درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو، بخار کے ساتھ ساتھ کان میں درد بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آنکھ میں بھی درد ہو جائے، سر میں بھی درد ہو جائے، ٹانگوں بھی جواب دے جائیں، بتائیے کتنی مصیبت ہو جائے دو چند۔ تو صرف پیٹ میں درد کی وجہ سے باقی نعمتوں کو ٹھکرانا اور ان کا استحضار نہ کرنا، یہ ناشکری۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی جو نعمتیں مسلسل برس رہی ہیں ان کا استحضار ہمارے سامنے ہو کہ یا اللہ بے شک یہ تکلیف مجھے آ گئی ہے، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہزاروں نعمتیں ہیں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ مشکل پیش آ گئی، اس کو بھی دور فرما دیجیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگ ہیں جو کوتاہ نظر ہیں، جن کی نظر میں وسعت نہیں ہے، جنہیں اللہ کا عرفان نہیں ہے، ورنہ جنہیں یہ چیز حاصل ہے وہ تو ان مصیبتوں کو بھی اللہ کی نعمت ہی سمجھتے ہیں۔ کوئی پریشانی ایسی نہیں آتی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کوئی فعل حکیم کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کسی نے غالباً حکیم لقمان سے پوچھا کہ تمہارے بچے کے یا خود ان کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، اس سے خون نکل آیا، تکلیف ہوئی، بھائی اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی؟ تمہیں تو تکلیف پہنچ گئی، کانٹا لگ گیا، کانٹا بھی زہریلا قسم کا، سو لے کے بیٹھ گئے پیر کو، آگے جا ہی نہیں سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، ہمیں اگرچہ وہ حکمت معلوم نہ ہو، کیونکہ ہر حکمت کا معلوم ہونا ہی ضروری نہیں۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت ایک بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور یہ اسی بستی کی طرف جا رہے تھے، اگر یہ کانٹا انہیں نہ چبھتا تو یہ بھی اس بستی میں چلے جاتے۔ بتائیے کتنا بڑا اللہ نے عذاب ان سے ہٹایا، کتنی بڑی مشکل دور فرما دی۔ بظاہر تو مشکل پیش آ گئی، لیکن اس مشکل کی وجہ سے ایک دوسری مشکل دور ہو گئی۔ بعض اوقات چھوٹی سی مشکل آ جاتی ہے، آدمی کہیں جا نہیں پاتا کسی وجہ سے، لیکن بعد میں کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اچھا ہوا میں نہیں گیا۔ ایک شخص نے دوسرے ملک جانا ہے، کوششیں کر کر کے جناب کسی کا حق مار کے، اور وہ سیٹ اس نے اوکے کرا لی اپنی، اور پھر کسی وجہ سے نہیں جا سکا، اور پتہ چلا خدا نہ کرے کہ جہاز کو کچھ حادثہ پیش آ گیا۔ اب کہتا ہے یار اللہ کا بڑا شکر ہے، اچھا ہوا میں نہیں گیا، چلا جاتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہونے والا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو جتنے بھی کام ہیں وہ سب حکمت سے پر ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے بہتر کیا ہے، بہتر کیا نہیں ہے۔ جو بہتر ہے اللہ وہ کرتے ہیں ہمارے لیے، اسی لیے اللہ سے دعا کرنے میں بھی تفویض کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما دیجیے۔ کوئی آدمی گاڑی خرید رہا ہے، دوسرے ملک جانا چاہتا ہے، کوئی اور کام ہے، تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، آپ کے علم میں ہے، اگر یہ بہتر ہو
تو میرے حق میں اس کو مفید فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، اور اگر بہتر نہیں ہے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے، اس کو مجھ سے دور کر دیجیے۔ استخارے میں کیا، اس میں بھی تو یہی ہے، ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں کہ اللہ اس امر میں ہم آپ سے خیر طلب کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اگر بہتر ہے تو یا اللہ اس کو ہمارے حق میں کر دیجیے، ہمارا دل اس پہ مطمئن فرما دیجیے، بہتر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کر دیجیے، دل سے خیال بھی نکل جائے، اور اس سے جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اسی کو تفویض کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا، اے اللہ جو حق میں بہتر ہو وہ فرما دیجیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اسی کو میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا، ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو بہرحال میرے عزیز، اللہ کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر ہر حال میں ہر آن برس رہی ہوتی ہیں۔ میں نے غالباً گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اس کے علاوہ بھی اس پر بیماریاں تھیں، یعنی ایسا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کراہیت کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی کوئی نعمت اس شخص پر نظر آ رہی؟ مفلس بھی تھا، مفلوق الحال تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے، ظاہراً کوئی نعمت اس پر نہیں تھی بظاہر۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بظاہر تو کوئی نعمت اس پر نظر نہیں آتی۔ فرمایا لیکن پھر بھی اس پر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر واجب ہے جو اسے حاصل، اور پھر فرمایا کہ یہ پیشاب تو صحیح طریقے پہ کر لیتا ہے نا، قطرے قطرے تو نہیں آتا، پیشاب کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوتی، رکاوٹ تو پیش نہیں آتی، جنہیں رکاوٹ پیش آتی ہے وہ بتائیں کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر واجب، باوجود اس تمام تر پریشانیوں کے جس میں وہ مبتلا ہے، اللہ کی جو حاصل شدہ نعمتیں ہیں ان پر شکر کرنا پھر بھی واجب ہے۔ اب ہم دیکھیں، اپنے احوال پہ غور کریں، ایک تکلیف کی بنا پر ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کی، الیاذ باللہ، ناشکری کرتے ہیں کہ میاں ہم نے تو کوئی خیر دیکھی نہیں آج تک، اللہ نے ہماری تو آج تک کوئی دعا ہی نہیں سنی، ہم تو کر کر کے تھک گئے، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، گویا اللہ پہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز روزہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا، ہم تو یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، اس فرض پر شکریہ کس بات کا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس 2 رکعت نماز پڑھ لی، الحائی کو یصلی وینتظر الوحی، 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہی کا انتظار کرتا ہے کہ فرشتہ کب نازل ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہماری نمازیں اس قابل ہی کہاں ہیں، ہماری عبادت اس قابل ہی کہاں ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو، جو کر لیتے ہیں تو اس کی مہربانی، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی حمد و ثنا اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری ضرورت پوری فرما دیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو باقی حاصل شدہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں لیکن یہ تکلیف ہے، اسے بھی دور فرما دیجیے۔ یہ ہے صلاۃ الحاجت۔ جب آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کر دی، تعریف کر دی، اب دعائے حاجت پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے حاجت دعاؤں کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، جہاں بھی صلاۃ الحاجت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، ایک دعا وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے مانگتے ہیں، ایک وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹنٹ الفاظ ہمیں عطا فرما دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ سے پکارو۔ اب اس میں کیا راز پنہاں ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں، الحلیم، الکریم، رب العرش العظیم، تو یہ سب کی سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس میں ہیں۔ اور پھر اس میں دعا ہے کہ اللہ کوئی گناہ ہم پر مت چھوڑیے، ہماری جو مصیبت ہے اس کو دور فرما دیجیے۔ یہ ساری دعائیں مانگ، پھر اپنی زبان میں کہا کہ اب مانگ لو جو مانگنا ہے تم۔ اور اس سے پہلے، اس کے بعد جو ہے پھر آدمی درود شریف، بلکہ ایک بات رہ گئی کہ حمد و ثنا کرے، حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے اللہ سے جو بھی مانگی، تو انشاءاللہ اس طرح سے ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ طریقہ پریشانیوں کے علاج کا بتایا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر یہ پورا طریقہ آپ نہیں بھی کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے یا، تو پھر ایسی صورت میں صرف دعائی کر لو، دعائے حاجت مانگ لو. دعائے حاجت بھی نہیں آتی تو تب بھی اللہ کی طرف اپنی زبان میں رجوع کر لو کہ اللہ یہ مصیبت ہے، اس کو دور فرما دیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے نکلیے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے جو بتا دیا گیا ہے، آسان طریقہ ہے. ہم سارے تدبیریں اختیار کرتے ہیں، سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. یاد رکھیے کہ ہم مسلمان تبھی ہو سکتے ہیں پورے کامل درجے کے جب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اختیار کریں. ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا کہ پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. یہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں اچھا لگے وہاں تو ہم اختیار کر لیں، وہاں کہیں گے شریعت محمدیہ. جیسے بعض لوگ شادی کرتے ہیں نا تو جب مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ شریعت محمدیہ کے مطابق، باقی سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں لیکن مہر شریعت محمدیہ کے مطابق. اب جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ شریعت محمدیہ میں مہر کوئی متعین نہیں ہے، کم سے کم مقدار تو متعین ہے، زیادہ کی کوئی متعین نہیں ہے مقدار، جتنا چاہے ضرورت کے مطابق آدمی رکھے یا جتنا دے سکتا ہے وہ رکھے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بہرحال بات یہ کہ تمام امور میں شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے، صرف مہر ہی کی بات نہیں ہے، باقی جو حقوق کی ادائیگیاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب میں بھی شریعت کو آگے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.